اب دعا کریں آپ، باقی تھوڑی دیر ہے، تھوڑا بیان پہلے ختم کرنا ہے تاکہ نماز وقت پر ہو، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں مشورہ درس قرآن کا وہ زور میں بتا دیں گے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جو جامعہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور کامران بلاک سے ہر مہینے نکلتا ہے، اس کی ممبرشپ لے لی جائے تو ماشاءاللہ اپنا ایسا بھی لگ جائے گا اس کے اندر۔ الحمدللہ ہمارے پاس آتا ہے یہ رسالہ، اس میں حضرت مجدد نے فرمایا بہترین زندگی بہترین موت۔ کیسا عنوان ہے؟ بہترین زندگی بہترین موت، خیر الحیات و خیر الممات۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے بتلائے ہوئے طریقے پر مستقل مزاجی سے عمل کیا جاوے وہ آگے آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی چند روز میں محبت، عظمت اور عشق کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اشفاق کیسے جملے ہیں؟ اور جو شخص کام ہی نہ کرے تو اس کا تو علاج ہی کچھ نہیں۔ مسجد سامنے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا علاج کیا جائے؟ لیجئے اب میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنی حالت کو بدلو، دیکھو جیلانی کتنا مست ہو رہا ہے، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا حالت کو بدلو، تمہیں اختیار ہے بدلو یا نہ بدلو، لیکن اس کے ساتھ محبت اور عظمت بھی تو حاصل کر لوں۔ اور یہ وسعت گنجائش میں نے اسی بھروسے پر دی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ محبت اور عظمت پیدا ہونے کے بعد پھر آپ اس حالت میں موجود رہ ہی نہیں سکتے، تو میں کیوں کہوں گا اپنے کو بدلو؟ دیکھو ایسا مست ہو رہے سب ساتھی ماشاءاللہ۔ مجدد ہے نا بھائی، صرف 5 منٹ حضرت میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ایک دفعہ حضرت کی سب چھوٹی بڑی کتابیں پڑھ لو، ایک دفعہ سب چھوٹی بڑی کتابیں پڑھ لو، اس کے بعد حضرت مجدد کے ملفوظات شروع کرو، پھر دیکھو کیا قدر بنتی ہے۔ ہم خود دیکھ لیں گے نا بھائی اس چیز کو، میں تو اب آگے بڑھوں یا اس میں مزے لوں بھائی۔ ہم نہیں کہتے تم اپنے آپ کو بدلو، لیکن محبت اور عظمت ایسی ہے خود بدل جاؤ گے، پھر ہم کیوں کہیں بھائی؟ ہے جی، اب مہمان سامنے رکھا ہوا ہے کھانا بڑھیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی دعوت ہے، اب کیا بار بار کہے گا یہ کھاؤ یہ کھاؤ؟ آپ کے سامنے ڈشیں کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن ان کو دیکھ کر منہ میں پانی آئے گا خود ہی کھائیں گے۔ تو یہ ڈشیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے کیا بیچتی ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ایک بار لیا، اس کا نور تا قیامت، یہ کھانا اللہ کا ہی ہے، اللہ نے ہی اپنی رحمت سے نعمت دی ہے، کھانا کھایا گھنٹوں کے بعد غائب ہو گیا، اس کا مزہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جناب۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ اپنی حالت کو میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی حالت کو بدلو، تمہارے اختیار ہے بدلو یا نہ بدلو، لیکن یہ گنجائش میں نے اس بھروسے پر دی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ محبت اور عظمت پیدا ہونے کے بعد پھر آپ اس حالت پر موجود رہ ہی نہیں سکتے، یقیناً خود اس کی اصلاح کرو گے، لیکن اس وقت تو آپ جو کچھ کریں گے خود اپنے شوق سے کریں گے، اس وقت جو آپ کریں گے اپنے شوق سے کریں گے، نہ کہ ہمارے کہنے سے۔ اور اس میں آپ کا حرج ہی کیا ہے کہ ہنستے گھر بس جائے، ہنستے بولتے گھر بس جائے، کچھ تکلیف و ناگواری نہ ہو اور عبادات وغیرہ ادا ہونے لگیں، اور ناگواری کیسی بلکہ اس کا ایسا شوق ہو جائے گا کہ بدون ان کے چین ہی نہ آئے گا، بغیر اس کے چین ہی نہ آئے گا۔ اس اللہ تعالیٰ کی محبت کی تحصیل کے 2 طریقے ہیں جو اوپر بتایا نا، طریق پہ اول کر لو، طریق اول۔ اس تحصیل کے 2 طریق ہیں، یا تو اول طاعت عبادات میں مشغول ہو، اس سے محبت پیدا ہو جائے گی، یا اول محبت حاصل کرے، اس سے معاصی چھوٹ کر طاعت کی توفیق مل جائے گی۔ یہ بات حق تعالیٰ ہی کے دربار میں ہے کہ چاہے کہ پہلے BA پاس کر لو پھر ملازمت لو، یا پہلے ملازمت کر لو پھر ساتھ ساتھ BA بھی ہوتا رہے گا۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کو ہم جاب دے دیتے ہیں BA بعد میں کر لینا، حضرت مجدد 100 سال پہلے ہی فرما رہے ہیں۔ بادشاہ دنیا کے یہاں تو یہ قاعدہ ہے کہ پہلے امتحان پاس کرو پھر ملازمت ملے گی، اور جو شخص پہلے ملازمت لینا چاہے تو اول تو ایسے جاہل کو جس نے کوئی امتحان پاس نہ کیا ہو ملازمت ہی نہیں ملتی، اور جو محنت اور مزدوری کے قسم سے کچھ ملتی بھی ہے تو اس کے لیے تکمیل علم نہیں ہو سکتی۔ ایسا دربار کہاں ہے کہ چاہے اول علم اور عمل حاصل کر لو تب ملازمت مل جائے گی، یا پہلے ملازمت کر لو اور تعلیم بھی کامل ہو جاتی ہے؟ واقعی عجیب دربار ہے۔ اسی کو ایک بزرگ نے فرمایا، ذرا غور سے سننا، مزیدار بات، کہ ہم نے علم دین پڑھا تو تھا خیر خدا کے لیے، ہم نے تو علم دین پڑھا تھا غیر خدا کے لیے، مثلا منصب مال وغیرہ کے لیے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے تو علماء بڑے بڑے منصب والے تھے، قاضی، مفتی، منصف، صدر اعلیٰ، وزیر، متولی اوقاف وغیرہ۔
ان عہدوں پر بھی یہی ہوتے تھے، اور اس کا یہ اثر ہے کہ اب بھی وکیل صاحب اور ڈپٹی کلیکٹر صاحب مولوی کہلاتے ہیں، دین کی بات ان کو مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ اس منصب پر قدیم زمانے میں علماء ہی ہوتے تھے۔ اب طبقے کی تو تبدیلی ہو گئی، مگر عہدے کے لیے مولوی صاحب کا لقب باقی رہ گیا، ان کی بات نہیں مانتے، اگر کسی عہدے پر رکھا بھی تو اس کی بات نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو علم دین حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن علم دین نے ہمیں دین میں ہی ڈال دیا، یہ علم ایسا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن خدا تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہی دن میں خدا تعالیٰ کے عاشق تو ضرور ہو جائیں گے، 2 ہی دن میں۔ پھر طاعت اور ترک معاصی گناہ کا کام آپ خود کریں گے۔ میں تو اس وقت جڑ لگاتا ہوں، پھول اس پر خود بخود پیدا ہو جائیں گے، پھل اس پر خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب لوگ اچھل رہے ہیں ماشاءاللہ، اس مال کو آگے بڑھاؤ نا بھائی۔ میں تو اس وقت جڑ لگاتا ہوں، پھول تو اس پر خود بخود پیدا ہو جائیں گے، پھل بھی، اور وہ جڑ ہے جی اللہ کی محبت، میں تو صرف یہ لگا دیتا ہوں، حضرت مجدد فرماتے ہیں اس کو حاصل کر لوں، پھر طاعت نیک کام خود بخود ہونے لگیں گے، اور اس وقت آپ کی طاعت سے وحشت گھبراہٹ نہ ہوگی آپ کو، بلکہ ان کا خود شوق ہوگا، اور ایسی لذت آئے گی کہ بعض دفعہ لذت کے آثار سے استغفار کرنا پڑے گا کہ ہم نے اب تک کیا کیا۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ کیسے ہوگا کہ لذت طاعت عبادت کی لذت سے استغفار کرنا پڑے گا، تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ طاعت میں کی لذت میں آ کر تکبر ہونے لگتا ہے، اور دوسروں کو جو اطاعت سے محروم ہے حقیر سمجھنے لگتا ہے، یہ تو عبادت نہیں کرتا اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، وہ حقارت قلب میں آنے لگتی ہے، اس سے اہل اللہ پھر استغفار کرتے ہیں۔ جڑ محبت کی آ گئی نا کہ یا اللہ مجھے کیا معلوم میرا خاتمہ کیسے ہوگا، مجھے کیا معلوم اس کے اندر کون سی ایسی نیکی ہے جو اللہ کا آپ کے نزدیک سب سے پیارا آپ کا ہو۔ یہ جناب گو اس پر یہ آثار مرتب بھی نہ ہوں، کیونکہ لذ طاعت بھی مقصود بالذات اپنی ذات میں مقصود نہیں، بلکہ مقصود بالغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر کو ہٹانا ہے۔ جو اللہ کا حکم آ گیا عمل کر لیا، غیر خود ہٹ گیا۔ فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ محبت حاصل ہونے کے بعد طاعت اور ترک معاصی کو خود اختیار کریں گے اور شوق کے ساتھ اختیار کریں گے۔ سبحان اللہ، اس سے کسی قسم کی گرانی طبیعت پر نہ ہوگی۔ یہ تو دین کا نفع ہوا، اور دنیا کا نفع یہ ہے کہ محبت سے جتنی پریشانیاں دفع ہو جائیں گی، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کے بعد آپ کو بیماری نہ ہوگی، کوئی مشکل نہ ہوگی، آپ کوئی تکلیف پیش نہ آئے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت حوادث کا رنگ دوسرا ہوگا۔ پہلے پاگل ہو جاتا تھا، قبروں پر چلا جاتا تھا جناب، اس وقت آپ کو ان کلفتوں میں بھی ایک مزہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آج کی مجلس کی آخری بات فرمایا کہ دوسرے محبت کے ساتھ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، جو آج فجر میں بیان ہوا تھا کہ ہر ایک ذرہ اللہ کی نشانی ہے، ہم غور کریں۔ ہماری ساری محنت ہے عارضی زندگی پر، اور دائمی زندگی پر دھیان نہیں ہے۔ عارضی لذت کی خاطر دائمی لذت کو نہ چھوڑ، یہ تو عارضی لذت ہے، اور پھر حرام ہی ہے۔ فرمایا دوسرے محبت کے ساتھ جب معرفت ہوگی تو کلفت اور مصیبت یعنی پریشانی اور مشکلات کے اندر بھی نعمتوں کا انکشاف ہوگا، یعنی نعمتیں کھل کر سامنے آئیں گی جو معرفت کو تلاش کرتا ہے، اور ان کے اسرار اور حکمتیں معلوم ہوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب کلفت کے ساتھ کوئی عظیم الشان نعمت بھی حاصل ہو جائے تو کلفت نہیں رہتی جناب۔ بہرحال محبت وہ چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر پریشانیوں کو دفع کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اس پر الگ ملفوظ آتے ہیں پھر صبر اور غم اور دکھ کے بارے میں۔ چنانچہ میں اس وقت 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی، کیونکہ نعمت میں خاصہ ہے کھینچنے کا۔ جس نے نعمت دی ہے اس کے احسانات یاد کر کے خواہ مخواہ اس کی طرف کشش خود بخود ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو۔ 2 باتوں پر فرمایا حالات صحیح ہو جائیں گے۔ جو سچے عمل والے ہیں، بیان والے صرف نہیں، جو 100% عمل والے ہیں، انسان نے غلطی ہوگی توبہ کر لیا پھر عمل میں لگ گئے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اس کو دخل عظیم ہے، اس کو دخل عظیم ہے محبت پیدا ہونے میں، اللہ کی محبت پیدا ہونے میں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی تعاون یا وبا، جیسے کورونا تھا نا تعاون،
اس وقت یہ بیان یہ نہیں ہوا تھا، اس سے ملتا جلتا بیان ہوا تھا. اور آج بھی جیسے ڈینگی ہے، کچھ کورونا ایسا کہتے ہیں چھوٹی لیول کا کورونا ہے، کینسر کو تو روز پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں کینسر کے لیے، اور ایسی بات. تو فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت ہم اختیار کریں گے تو اس میں ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی تعاون یا وبا کا خوف کا دل میں اصلاً خوف کا جز نہ رہے گا، بلکہ موت کے مشتاق ہو کر یوں کہو گے کہ اقتلونی یا ثقات ان فی قتل حیاتن فی حیات، اے لوگوں مجھے شہید کرو کیونکہ میری شہادت میں حیات در حیات ہے. یہ شعر اصل میں منصور کا ہے. جب وہ سولی چڑھانے کے لیے بڑھائے گئے تو یوں کہتے جاتے تھے، یہ ان پر محبت کا غلبہ تھا. حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں کے سردار تھے. اس وقت ایک غلبہ تھا لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں، اور اس پر نصیحت فرماتے ہیں کہ کیونکہ شریعت کا حکم اول ہے تو اس وقت شریعت جو ہے ایک زبان سے کیا ہو رہا ہے اس کے حساب سے حکم کرے گی. حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ جس دن صبح کو شہید ہونے والے تھے، اس کی رات میں آپ کو مکشوف ہو گیا تھا کہ کل کو شہادت کا دن ہے. تو رات کو آپ کی یہ حالت تھی کہ غسل کر کے عمدہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور وصال حق تعالیٰ کے لیے تیار ہو گئے. اور جب باہر تشریف لاتے ہیں تو بار بار یہ شعر پڑھتے ہیں، سر جدا کیا میرے جسم سے اس یار نے، سر جدا کیا میرے جسم سے اس یار نے جو ہمارے ساتھ یار تھا. قصہ مختصر کیا ورنہ درد سر بہت تھا. جناب اتنے نازک مزاج تھے کہ کسی کام سے تشریف لے جا رہے تھے حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ، کسی گناہ پر نظر پڑ گئی، اچانک سر میں درد ہو گیا، گھر آ کر لیٹ گئے. صبح جب بعد میں اٹھے واش روم میں خون نکل آیا. حضرت فرماتے تھے، شیخ العرب العجم عارف باللہ پیارے شیخ فرماتے تھے، جن کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ دیکھ کر نظر پڑ گئی اور پیشاب میں خون آ گیا، یہ کیا گناہ خود کرتے ہوں گے. اور فرمایا حضرت والا کی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں تو اپنے گناہوں پر سر کا درد بھی نہیں ہوتا، معافی مانگنے کی توفیق بھی نعوذ باللہ نہیں ہوتی. حضرت والا فرماتے تھے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت والا کی نسبت نہیں کر رہا. ہاں فرمایا کہ آپ کی تیاری سے آپ کا اشتیاق ظاہر ہے. اس محبت میں یہ حالت ہوا کرتی ہے کہ موت کے لیے اسی طرح تیاری کا شوق ہوتا ہے جیسے دلہا شب زفاف کے لیے تیاری کرتا ہے، رخصتی کی رات کے لیے. ہاں شاید عقلاء کو اس کے ساتھ یہ خوف بھی ہوگا کہ دیکھیے کہیں گناہوں کی وجہ سے عذاب میں نہ پکڑے جائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق کے گناہوں کی بھی دوسری شان ہوتی ہے. عاشق کا مولا کے عاشق کا جرم دوسرے کے جرم کی طرح نہیں ہوا کرتا. پھر آگے جو مضمون کل کے لیے ہے، عاشقوں کے گناہوں کی مثال. اللہ تعالیٰ مجھے بس اس طرح سے مختصر سمجھ لیں کہ موٹر میکینک کے کپڑوں پر کیسے حالت ہوتی ہے، کسی نے گریس لگا دیا ہنسے گا، کسی نے مارکر لگا دیا ہنسے گا، لیکن یہاں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ذرا کوئی نشان لگائے ذرا ناراضگی ہو جائے گی. تو ہم اگر توبہ کرتے رہیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ گریس کی طرح کالک کی طرح نہیں ہوگا، سفید اجلا ہو جائے گا. اب جو ہے نا اللہ والے بے چین ہو جاتے ہیں، تو جب یہ بے چینی بڑھے گی کہ یہ کیا کر لیا میں نے، تو توبہ کی اللہ توفیق دیں گے، پھر دل اجلا ہو جائے گا. مجلس میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے گئے تھے، بہترین موت، بہترین زندگی اور بہترین موت. اس میں حضرت نے یہ نصیحتیں فرمائی تھی کہ یہ تعاون، یعنی جس طرح کورونا یہاں تھا یا اب جیسے ڈینگی ہے، تو یہ بہت برس پہلے 90 یا 100 برس پہلے تعاون ہوا تھا وہاں پر ہندوستان میں، اور ایک ایک گھر سے 7 6 جنازے نکلتے تھے. اتنا زیادہ لوگوں کا انتقال تھا. اس وقت یہ بیان ہوا تھا، میرے خیال میں ٹوٹل ملے تو 2.5-3 گھنٹے کے بیانات تھے کہ بھئی گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنا ہے. مختصر بتا رہا ہوں، شریعت سنت پر عمل کرنا ہے. جب ہم سنت پر شریعت پہ عمل کریں گے تو اللہ سے ہر حالت میں راضی رہیں گے. جب اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں راضی رہیں گے تو دھیان اس طرف جائے گا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. اور جانا تو سب کو ہی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک دن میں کتنے اللہ پیدا کرتے ہیں، تو ایک دن میں اگر اللہ نے کچھ اور لے لیے تو کیا مسئلہ ہے. یہ پروانے اور پتنگے جو آپ ہم دیکھتے ہیں روشنی پر، ایک وقت میں ہزاروں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، عقل نہیں لڑا سکتے. بہرحال کچھ صفات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان ہوا آج ظہر سے پہلے. اب اس کے بعد تھوڑا آگے عرض کر لیتا ہوں تاکہ ایک جگہ
یہ چیزیں جمع ہو جائیں. جیسے اس وقت یہ حدیث پاک ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی تھی. اس کو بہت بیان کیا گیا کہ بے حیائی اوریانی کتنی، ہم کورونا سے اتنا ڈرتے ہیں لیکن بے حیائی اوریانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پہلے فرما دیا تھا. لیکن اس کے بعد بھی بے حیائی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی آپ جانتے ہیں. ہمیں بھی پتہ چلتا ہے ای میل کے ذریعے، خط کے ذریعے کہ کیا حالات ہیں. آپ سے زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ اخبارات میں یہ چیزیں نہیں آتی، نہ میں اخبار پڑھتا ہوں. تو لیکن بے حیائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ناچ گانا، شرعی پردہ نہ ہونا، کیونکہ حدیث پاک ہے جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں. دوسری حدیث پاک ہے کہ حیا نہ رہے تو اب جو چاہے کریں. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے بھائی. تو حضرت مجدد اس طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ جب موت سر پہ کھڑی ہے تو ہم بہترین زندگی کیوں نہ گزاریں، بہترین موت کیوں نہ لیں. آگے فرمایا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک بخارا کے رہنے والے غلام صدر جہاں کا ملازم تھا اور صدر جہاں کا عاشق بھی. ایک دن کچھ خطا ہو گئی تو خوف سے بھاگ گیا. صدر جہاں کو بڑا غصہ آیا، آدمی تلاش کے لیے بھیجے، کہیں پتہ نہ لگا. چند روز کے بعد وہ خود ہی آیا. لوگوں نے صدر جہاں کے غصے سے بہت ڈرایا اور سامنے آتے ہی بے ہوش ہو کر قدموں میں گر پڑا. صدر جہاں کو یا تو غصہ آ رہا تھا یا اس حالت کو دیکھ کر رحم آ گیا. آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور فوراً غلام کا سر قدموں سے اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا اور ہوش میں لانے والی دوا سنگانے اور پنکھا جلنے لگا. آخر یہ کس بات کا اثر تھا؟ دوپہر میں بھی عجیب مضمون بیان تھا. آخر یہ کس بات کا اثر تھا؟ بات صرف یہ تھی کہ وہ غلام مجرم ہونے کے ساتھ آقا کا عاشق بھی تھا. عشق کی وجہ سے آقا کی صورت دیکھ کر اپنے جرم کو یاد کر کے بے ہوش ہو گیا تھا. بس یہی حالت اللہ کی محبت کے بعد ہماری ہو جائے گی کہ ہماری خطاؤں کا اور ہی رنگ ہو جائے گا. جو پہلے عرض کیا تھا کہ معافی مانگنے کو دل بے چین ہو جائے گا. دیکھیے اس وقت بھی ڈینگی اور جو بھی مسائل ہیں، یہ اس کو روکنا، دور کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی فکر رکھنا ہے نا. ابھی اس وقت کتنے لوگوں نے نماز پڑھی کہ اتنا پانی جمع ہے، کہیں دور ہے، لیکن اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے بس خبریں ایک دوسرے کو پھیلا رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ سے دعا کہاں مانگی؟ یہ کہاں سنت کی دعا مانگی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس پانی کو ندی نالوں میں ڈال دیجئے، ریگستانوں میں ڈال دیجئے، جہاں آبادی نہ ہو ان پہاڑوں پر ڈال دیجئے. لیکن فلمیں، فیس بک، یوٹیوب، ماں باپ کو ستانے کے نئی نئے ڈیزائن، اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے کے نئے نئے ڈیزائن، جو رات کو اللہ نے عشاء کے بعد توفیق دی تھی بیان کی سنت کے بارے میں. لیکن اب وہ ظاہری بات ہے دوبارہ دل تو چاہتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا. لیکن مختصر کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے، اس کی خواہ فکر ہے مجھے. جنت میں جائے گا تو کام بن گیا نا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پھر سنت کی اتباع. رات کو پھر بیان میں عرض کیا کہ کل رات کو ہی عشاء سے پہلے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان سنا تھا وہ رات کو تھوڑا بیان کر دیا کہ سنت میں جو روشنی ہے وہ چاند سورج میں کہاں ہے. چاند سورج میں تو لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، گرہن بھی لگتا ہے، ڈوب بھی جاتے ہیں، سورج مر بھی جاتا ہے، دوبارہ زندہ ہوتا ہے. لیکن سنت کی روشنی پوری دنیا جگمگاتی ہے سنت کی روشنی سے. پھر اس پر بیان ہوا تھا کون سی سنتیں جو ہم آرام سے کر سکتے ہیں. وہ شروع ہو جائیں تو دوسرے کی بات سنت کی باری آ جائے گی. دوسرے مان بھی لو کہ کچھ دنوں کے لیے جہنم ہی میں جانا پڑے گا تو پھر عقل قاعدہ یہ ہے کہ جو تکلیف ختم ہونے والی ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کا عذاب یقیناً ایک نہ ایک دن منقطع ہوگا. اس لیے بات کی حالت کو یاد کر کے اور جنت میں جانے کی امید سے یہ کلفت سہل ہو جائے گی. تیسری بات اور ہے، میں اس کو کیوں چھپاؤں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپائی، وہ یہ کہ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمان جہنم میں داخل کیے جائیں گے حق تعالیٰ ان کو ایک قسم کی موت دے دیں گے. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے. اس عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی موت تو نہ آئے گی مگر حالت مشابہ موت کی ہوگی. مثلا یہ کہ جسم کو بیس کر دیا جائے جیسا موت سے بیس ہو جاتا ہے، یا کم حص کر دیا جائے کہ آنکھ تو محسوس ہے وہاں پر. اگر کوئی سوچے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھاٹ سے پوری زندگی گناہ کبیرہ میں گزاریں،
زنا اور لڑکیوں سے دوستیاں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، گندی فلمیں، اور کوئی بات نہیں ہے، جو عمل والا ہے اور ہم جو ہے وہ برابر ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا، میں بھی جاؤں گا، وایا دوزخ۔ اور اللہ نے، آپ نے اس دن حدیث پاک سنی تھی، قرآن پاک کی آیتیں سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے جنت میں بھیجیں گے۔ مجھے کیا معلوم مجھے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو میں کیوں نہ اپنے رب کو راضی کر کے پھر جانے کی فکر کروں، گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ ایسے ایسے جنت میں جائیں گے کہ ہم جو بڑے بیانات کرتے ہیں دماغ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ایسے جنت میں جائیں گے۔ یا اکڑ، دوسروں کو حقیر سمجھنا، ہم نے بیان کر لیا فلاں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، اسی پر تو آدمی مرے گا پھر، اللہ معاف فرمائے اگر توبہ نہ کی تو، کیونکہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اچھا جی، حدیث میں آتا ہے بہرحال مسلمان کا عذاب بھی دوسرے کے عذاب کی طرح نہیں ہے، کفار کا تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان پل صراط سے گزریں گے جس کا راستہ جہنم کی پشت پر سے ہوگا، تو جہنم مسلمان سے کہے گی اے مسلمان جلدی سے پار ہو جا، تیرے نور کی ٹھنڈک نے تو میری آگ ہی کو بجھا دیا۔ کلمے کی دیکھو، کلمے کی بات کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا انعام ہے۔ ایک پلڑے میں کلمہ شریف رکھ دیا، دوسرے پلڑے میں زمین آسمان جنت وغیرہ سب نعمتیں رکھ دی، کلمہ بھاری ہے یہ۔ دو ہی تو جزء لا الہ، یعنی نہیں ہو کوئی معبود، یعنی نفی کر دی زنا کی، گندگی کی، غیبت کی، ماں باپ کو ستانے کی، جھوٹ بولنے کی، حرام کی، رشوت کی، ہر چیز کی نفی کر دی، ہر چیز کے۔ کل پرسوں ایک چور پکڑا گیا، نوجوان، میرے خیال میں 18-19 سال کی عمر ہوگی، 3 موبائل نے چرسی نشہ کیا ہوا تھا، گھر میں کود گیا، صرف موبائل لے کے نکل گیا، گیٹ پہ پکڑا گیا رات کو 2:30 بجے۔ عمر کیا ہے بچانے کی، کتنا مارا گیا اس کو، جس کو پتا ہو یہ بند کر دے، ہمیں جس کو پتا ہو باقی وہ نہ کرے۔ وہ کیا عرض کرے بھائی کہ اللہ نے توبہ کے راستے کیسے کھولے ہوئے۔ اب دیکھیں نا، ہم بیان اگر پابندی سے تھوڑا تھوڑا سنتے چلے جائیں گے، مایوسی تو پہلے ختم ہو جائے گی کہ ریت کے ذرہ جتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے یہ بارش ہو رہی ہے نا، گٹر میں اپنے آپ کو گرانا، ایک گھرا ہوا ہے، نکلو بھائی کا چھوڑو یار، گٹر لائن کا مزہ لینے تو حرام گندی فلم ہے بھائی، بڑا مولوی بنتا ہے، چند دن کی زندگی عیاشی سے گزارو۔ ارے بندہ خدا، چند دن کی زندگی ہے تبھی تو صحیح گزارے، آخرت کے مقابلے میں یہاں کے 1000 سال بھی وہاں کا ایک دن ہے۔ ایک نوجوان تھا، بہت نیک تھا، تو دین کی محبت سیکھنے کے لیے، عالم بننے کے لیے نکلا۔ ایک آدمی نے کہا ابے بھائی جوش میں مت آ، کھائے گا کہاں سے جو مولوی بن رہا ہے۔ طنز کرتے ہیں مولوی، حالانکہ حیدرآبادی حیدرآباد والا، لکھنوی لکھنؤ والا، مولوی مولا والا، لوگوں کو پتا نہیں ہے اس لیے چڑ جاتے ہیں۔ چڑنے کی کیا بات ہے، آدمی کہ اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر مجھے بنا دے، واقعی میں مولوی بن جاؤں، مولا والا بن جاؤں، اللہ بنا دے اپنی رحمت سے۔ تو نوجوان جا رہا تھا، وہ کہا بھائی آپ سے تو میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں نا، میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وارثین جو ہے نا، علماء، اس کی لسٹ میں اپنا نام لینا چاہتا ہوں۔ کہا لیکن پھر بھی نوجوان سوچ تو شادی ہوگی، یہ ہوگا، تو کھائے گا کہاں سے؟ وہ ہنسنے لگا، نوجوان نیک تھا۔ کہا بابا جی دیکھیں، دنیا کے 1000 سال نہیں، پہلے پوچھا کہ مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کہا 3 دن کا۔ اچھا یہ بتاؤ بھائی، بابا جی مجھے نصیحت کر رہے ہو، دنیا کا 1000 سال، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا 1000 سال، آخرت کا 1 دن۔ اور نوجوان ہنسنے لگا، کہا چاچا 3000 سال تو اللہ مجھے وہاں کھلائیں گے، کیونکہ میں اللہ کا مہمان بن جاؤں گا جب دین کے لیے چلوں گا۔ مہمان ہے نا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا، تو اللہ کے بھی تو ہوا نا۔ کہا 3000 سال تو مجھے اللہ کھلائیں گے، پھر مجھ سے پوچھنا مجھے کون کھلائے گا؟ وہ بزرگ بھی ہنسنے لگا کہ یار ایسا ایمان اللہ ہمیں بھی دے دے بھائی، جس کا ایمان نہیں بنتا وہی تو پھر حرام کھاتا ہے، اور رشوتیں لے کر حرام پوسٹ لے لیتا ہے۔ اور اس جگہ ایک نیک آدمی آنا چاہتا ہے، اس کی کیونکہ اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے رشوت دینے کے لیے، اس کا حق مار دیا، خود پتہ نہیں کتنا امیر ہے لیکن یہ پوسٹ چاہیے حرام کمانے کے لیے۔ اللہ رحم فرمائے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ دوزخ کہے گی اے مسلمان جلدی سے پار ہو جا، تیرے نور کی ٹھنڈک نے تو میری آگ ہی کو بجھا دیا۔ جب پشت پر سے گزرنا کہ یہ اثر ہے، تو جب مسلمان جہنم کے اندر داخل ہوگا اس وقت بھلا کیا حال ہوا بھائی، اس وقت کیا حال ہوا؟ کچھ عجیب نہیں کہ ایمان کی ٹھنڈک کی بنا پر دوزخ کی آگ جو ہے وہ کم پڑ جائے، بجھ جائے، کچھ پتہ نہیں، اور اس پر اثر انداز نہ ہو، کہ اس کی وجہ سے نارے جہنم اس پر اثر ہی نہ کرے، یا اثر کرے اور اس کو احساس نہ ہو، یا احساس ہو تو کم ہو۔ اس چکر میں ہم کیوں جاتے ہیں؟
اتنا تو پتا ہے نا کہ اللہ جس سے ناراض ہے دنیا ہی اس کی بسم ہو جاتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا, ہماری بات نہیں ماننے گا, اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. منہ پر کباب ہوگا, دل پر عذاب ہوگا, چاہے جتنے ڈرگس یوز کر لے, چاہے جتنا شراب پی لے گدھے کا پیشاب, چاہے جتنا رات جاگ لے اور پب جی گیم میں لگا ہوا ہے, چین نہیں ہے. اس کے بعد بیٹھنے والے کو بھی چین نہیں ہوگا, اور بیٹھنے والے سے وہ نفرت کرے گا. اٹھے یار جان چھوڑ, اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے, میں فلم اور گیم سے جو ہے وہ لڑکیوں سے باتیں کرنی ہیں, نامحرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا ہے, بخاری شریف کی حدیث واقع ہے, اور دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. پھر اس کے دل کے اندر خیالات کیا آئیں گے پھر ایسے حالات میں جناب. سبحان اللہ. گو وہ کم بھی خدا تعالیٰ کی پناہ بہت کچھ ہے. دیکھو غور سے سنا کہ گو وہاں کا کم بھی بہت ہے. میں ان باتوں سے گناہوں پر جرأت نہیں دلاتا, بلکہ مطلب یہ کہ موت سے جو آپ کو ایسی وحشت ہے, اس کے تصور سے بھی ڈرتے ہو, اس کو دور کرو اور مولا پر فدا ہونے کی ہم فکر کریں. دیکھیں عشق کا مادہ برا نہیں, نام محرم سے یا لڑکے سے عشق یہ عذاب الہی, اور اللہ کا عذاب کو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا, یاد رکھیے گا آپ. اور یہ جو صلاحیت ہے نا عشق کی, یہ جو مٹیریل ہے نا عشق کا, یہ برا تھوڑی ہے. اگر ایک آدمی زبردست صورت پرست ہے اور شہوت سے اس کی حالت خراب ہے, گناہ کے تقاضے پر عمل کرنے کا دل کر رہا ہے, جوانی برباد کرنے کا دل کر رہا ہے 100 مرتبہ, یہ حرام عشق کے تقاضے جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ عشق جو ہے یہ برا نہیں ہے. جیسے پیٹرول ہے, اس میں پیٹرول ڈلوایا لڑکیوں کے چکر میں, پیٹرول برا ہو گیا. پیٹرول ڈلوایا بیان سننے گیا, مدنی مسجد چلا گیا, ایئرپورٹ چلا گیا, بزرگ کو پہنچانے کے لیے قیمتی ہو گیا. یہ پیٹرول ڈلوایا مدینہ شریف جا رہا ہے, پیٹرول ڈلوایا ماسکو جا رہا ہے. تو بھئی پیٹرول خود برا کہاں ہے؟ تو جس کے اندر جتنا عشق کا مادہ ہوگا نا, جتنا زیادہ تیز ہوگا, اتنا بڑا عمل نہ کرے گا, اتنا بڑا اللہ والا بنے گا, اور دوسروں کو گٹر سے نکالے گا اللہ کی توفیق سے. یہ بزنس کیسی ہے بھائی جناب؟ مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے غلام سے تفریح کے لیے دریافت کیا, کیوں بھائی آخرت میں بھی وہی خدا ہے جو یہاں دنیا میں؟ مستی کے لیے اپنے غلام سے پوچھا, کیوں بھائی آخرت میں بھی وہی خدا ہے جو یہاں دنیا میں ہے؟ سب نے عرض کی ہاں. فرمایا پھر تو انشاءاللہ کچھ اندیشہ نہیں, کیونکہ یہاں تو وہ بڑے مہربان ہیں, بس وہاں بھی ایسے ہی مہربان ہوں گے. رحم الرحیمین ہے نا, مالک ہے نا, رحمان اور رحیم ہے نا, تو وہاں بھی وہی ہوں گے نا. اللہ کی کوئی صفت اللہ سے جدا تھوڑی ہو سکتی ہے. جو گناہ ہم نہیں کریں گے تو جنت ادھار ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ادھار ہے, لیکن اللہ خود ادھار نہیں ہے. مانا کہ میر گلشن نے جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے جناب. اب جب ہم گناہ چھوڑیں گے تو پتہ چلے گا نا اللہ کتنے پیارے ہیں. جب چھوڑیں گے ہی نہیں تو جناب واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں کہ بلکہ وہ یہاں سے زیادہ ماں مہربان ہوں گے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ظاہر کیا ہے, اور آخرت میں پورے 100 حصوں کے ساتھ مسلمانوں سے برتاؤ کریں گے. بھائی یہ 100 اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے 100 ہے. لاکھ کروڑ سب ایسے ہی ہوں گے, وہ لامحدود ہے, اس لیے سمجھانے کے لیے 100 اس سے فرمایا. دیکھیے کیسی اچھی بات ہے کہ جب آخرت میں بھی وہی خدا ہے جو دنیا میں ہے, تو وہ ڈرنا کیا کا. اور یہ اثر محبت کا تھا, مولانا کو حق تعالیٰ سے محبت تھی. اس واسطے میں کہتا ہوں تم محبت کی پڑیا کھا لو, پھر سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. کبھی سنا محبت کی پڑیا؟ واہ 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 واہ. پھر یہ نہیں کہتا کہ محبت کے بعد تم پٹو گے, نہیں, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پٹو گے تو بھی اسی طرح سے پٹو گے جس طرح عاشق پٹا کرتے ہیں. عشاق کو غیروں کی طرح نہیں پٹوایا کرتے, بلکہ یوں ہی برائے نام کچھ سزا دیتے ہیں. محبوب کو ان کی محبت اور عشق کی یہی علاج ہوتی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اب وہ بہترین زندگی بہترین موت, اس وقت کورونا تھا نا, تو اس میں پھر یہ بات کم اللہ تعالیٰ بیان کی توفیق دیتے تھے. اس پر حافظ شفقت نے محنت کی, ان کو شاید یاد نہ ہو, تو یہ 10 صفحات انہوں نے نشان لگائے تھے. پھر میں نے اس کو دیکھ کر پھر جس میں سے 7 صفحات ہو گئے جناب. اب وہ اللہ کرے ہمارے ساتھی سنیں صبح اور شام کا. فرمایا کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بعد آثار متحد ہیں, اور عشاق میں بعض کا بیان کرتا ہے. اس کی شرح میں ابن عطا نے ایک عاشق کا قصہ لکھا ہے کہ اس کو کسی سے محبت تھی,
اس کی اطلاع محبوب کے اقارب و لواحقین کو ہوئی. انہوں نے اس کے 100 درے 100 کوڑے مارے. 99 دروں کو تک اس نے ایک بھی آہ نہ کی. اس کے بعد ایک درہ لگا تو اس نے آہ کھینچی. کسی نے ملامت کی کہ تو نے 99 دروں تک تو تحمل برداشت کر لیا, آخر میں ایک درے کا تحمل نہ ہو سکا. کہنے لگا تجھ کو اس کا سبب معلوم نہیں. بات یہ کہ 99 دروں تک تو محبوب مجھے اور میری اس حالت کو دیکھ رہا تھا. اس وقت مجھے مزہ آ رہا تھا کہ ہاں محبوب بھی دیکھ رہا ہے, اس کی محبت میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے. اس حز نے اس مزے نے مار کی تکلیف کا احساس نہ ہونے دیا, کہ محسوس نہ ہونے دیا. جب 99 درے لگ چکے تو محبوب چلا گیا. اس وقت مجھے ضرب کا احساس ہوا, اس لیے آخر درے پر آہ کی. گو یہ واقعہ عشق مجاز کا ہے, حرام عشق عذاب الہی ہے, لیکن عشق حقیقی اور مجازی کے بعض آثار متحد ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. لیلا مجنو کی باتیں تو اس کیسے وہ مثالوں سے بزرگوں نے سمجھایا ہے. حضرت والا تو ہنستے تھے کہ بھائی ہمیں اپنا ہی نہیں پتا, ہم دوسروں کے لیے کیسا کہہ سکتے ہیں کسی کے لیے کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا. لیکن فرمایا ایک گمان ہوتا ہے کہ اس شخص نے اتنا حرام عشق میں آگے بڑھا یہ کہ کوئی درس ایسا خالی نہیں جہاں کی مثال نہ دی جاتی. عمر رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کی کہ حرام عشق میں کیسا پاگل دیوانہ ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحم الرحیمین ہے, ہو سکتا ہے اس کا کام بنا دے اللہ کہ تیرے حرام عشق سے کیا کیا معاملہ ہوا. اور کئی واقعات حضرت سناتے تھے اس میں جی جناب. اس لیے ایک دوسرے کی تفسیر ہو سکتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مراقبہ تعلیم فرمایا, اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیے رہو اور استقلال سے جمے رہو, کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اسی واسطے بڑھایا ہے تاکہ آپ پر کفار کی ایذائیں آسان ہو جائیں اور ان سے بجائے کلفت کے لذت حاصل ہو. بتلا دیا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ بڑھتا ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس کا مراقبہ کا یہ اثر لازمی ہے کہ کلفت مبدل بلذت, پریشانی لذت سے بدل جاتی ہے اور راحت ہو جائے گی. جو آج عصر کے بعد پڑھا, اگر موقع ہوگا تو تھوڑا اس میں سے بتا دوں گا. یہاں تک کہ سب سے بڑھ کر مکروہ اور ناگوار چیز لوگوں کو موت لگتی ہے, مگر عشاق کو وہ بھی لذیذ ہو جاتی ہے. یہ بات چل رہی ہے اس لیے تعاون. اور اس پر جو کورونا کے معاملے میں فوراً اللہ سے دور اور دعا کیوں مانگیں, پتہ نہیں کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, کچھ ہو گیا, پریشان. اور محبت کا وہی طریقہ جو اوپر بتلا ہے وہ سن لیں جمع کر کے. بھائی حق تعالیٰ کی نعمتوں کو اور ان کے احسانات کو یاد کرو. دوسری بات یہ فرمائی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے, دوسری بات یہ کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو, اور جتنا زیادہ صحبت رہے گی اتنا زیادہ عاشق بنو گے. اور تیسری بات اور بھی ہے کہ تھوڑی دیر ذکر کر لیا کرو, گو خلوص سے نہ ہو مگر فلوس کے لیے بھی نہ ہو. فلوس یعنی مال پانی. گو خلوص کے لیے ذکر نہ ہو, فلوس کے لیے خلوص نہیں ہے لیکن فلوس کے لیے بھی نہ ہو, یعنی دنیا کے لیے نہ ہو. ایک شوق وطن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا سا بیڑا چیمپئن ڈرنے والا موت سے دیوانہ ہو جائے گا اللہ سے ملاقات کر. کیا بات ہے, اللہ کے احسانات کو نعمتوں کو یاد کرنا, صحبت صالحین, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لینا. وہاں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بستی میں بھیڑیا آتا تھا, لوگ اس سے بہت خوفزدہ تھے. ایک عورت کی مارے خوف کی یہ حالت ہوئی کہ باوجود سخت گرمی کے اپنے بچے کو کوٹلی کے اندر لے جا کر سوئی. اتفاق سے رات کو چوروں نے اس کوٹلی میں سوراخ کر دیا, مگر آدمی کی سانس کی آواز سن کر بھاگ گئے. سانس آ رہی تھی نا, بھاگ گئے, کیونکہ ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں نا, پنکھے تھوڑی تھے, تو اس لیے باہر سونا ہوتا تھا. بارش آتی تھی پھر اندر سین ہوتا تھا. کمرہ سین دالان وغیرہ مجھے نہیں پتا بھائی, کمرے آگے جو ہے وہ چھت والا دالان بولیں یا جو بولیں, اور آگے پھر وہ دالان تھا, وہ سین تھا. سمجھنے والے سمجھ گئے جی. تو ہم سین میں سوتے تھے, مطلب کھلے آسمان کے نیچے. بارش آتی تھی اندر حبس ہو رہی ہے, کمرے کے اندر نہیں بات کر رہا. اب پھر دیکھا بارش رک گئی, پھر آ گئے, پھر بارش پڑ گئی, پھر اندر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے, بتاؤں فرمایا میں نے کیا کیا کہ ابا اماں سو رہے تھے, انہیں چارپائیوں کو باندھ دیا آپس میں, بارش کا موسم تھا, اور میں نے باندھ دیا ان کو چارپائی کو. اب جب بارش ہوئی تو ابا اٹھے, اماں بھی اٹھے, وہ ادھر کھینچے وہ ادھر کھینچے, اتنے میں بھیگ گئے. پھر کیا ہوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ دونوں بھیگ گئے. کیا بات ہے جناب.
اب چور نے جب نقب لگایا، سوراخ کیا، مگر آدمی کی سانس کی آواز سن کر بھاگ گئے۔ اسی نقب میں سے بھیڑیا آ کر بچے کو لے گیا، اور اس عورت کی وہی تدبیر جو بھیڑیے سے بچنے کے لیے کی گئی تھی بچے کی ہلاکت کا سبب ہو گئی۔ تو موت سے کیا ڈرنا۔ اب یہ سنیے گا، ایک جگہ ایسا قصہ ہوا کہ 7 آدمی سفر کو جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی تو ان لوگوں نے ایک بستی میں پناہ لی۔ بارش کے ساتھ بجلی اور کڑک بھی تھی، اور بجلی بار بار اسی بستی پر آتی تھی اور ہٹ جاتی تھی۔ ان 7 آدمیوں کو جہل یعنی نا واقفیت سے یہ خیال ہوا کہ شاید ہم میں سے کسی کی موت آ گئی ہے جس پر بجلی گرنا چاہتی ہے کہ یہ مرے گا باقی بچ جائے گا، مگر چونکہ سب کی موت مقدر نہیں اس لیے ہٹ جاتی ہے۔ یہ انہوں نے سوچا تاکہ ایک کو ساتھ سب ہلاک نہ ہو، اس لیے اکیلا ہوگا تو ہلاک ہوگا وہ۔ یہ سوچ کر سب نے مشورہ کیا کہ ایک ایک کر کے سب کو اس بستی سے نکلنا چاہیے تاکہ جس کی موت آئی ہو بجلی اس پر گرے سب نہ ہلاک ہوں۔ چنانچہ ایک آدمی نکلا، جب 6 نکل آئے اور اس میں کوئی ہلاک نہ ہوا تو اب 7واں نکلنے والا رک گیا۔ وہ سمجھا کہ بس میری ہی واسطے موت مقدر ہے۔ ہر چند سب نے اصرار کیا مگر وہ انکار ہی کرتا رہا۔ آخر کار یہ 6 آدمی بستی میں گھسے اور زبردستی باہر نکال دیا۔ وہ باہر آیا، یہ 6 آدمی اندر ہیں کہ دفعتاً بجلی بستی کے اوپر گری اور 6 کے 6 ہلاک ہو گئے، 7واں بچ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ڈر رہا تھا نا کہ میری موت ہے میں نہیں باہر نکلوں گا، وہ بچ گیا، وہ مر گیا۔ بتلائیے، انہوں نے تو اپنے بچنے اور 7ویں کے مارنے کی تدبیر کی تھی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو ہی ہلاک کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ 7ویں کو بچانے کے لیے بستی سے نکال رہے ہیں۔ یہ 7واں شخص ان سب کا بچانے کا سبب تھا، اس کی وجہ سے وہ سب بچے ہوئے تھے۔ جب یہ الگ ہو گیا سب ہلاک ہو گئے۔ ایسے ہی ایک دفعہ سنا تھا، سنیے ذرا، کہ مکان میں بہت سے چور گھسے، گھر میں جا کر دیکھا کہ ایک میاں اور ایک بیوی اندر پڑے سو رہے ہیں کمرے میں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ان دونوں کا پلنگ باہر نکال دیا تاکہ اطمینان سے چوری کریں۔ ان دونوں کا پلنگ باہر کر کے چور لوگ اندر گھسے، دفعتاً مکان کی چھت گر پڑی، سب وہی دب کر مر گئے۔ یہ کس نے کہا یہ باتیں نہیں، اب موت کا ڈر کس کو ہوگا یہ باتیں سن کر، ہے جی؟ سبحان اللہ۔ وہ مرد عورت جو جاگے تو دیکھا کہ ہمارا پلنگ اندر سے باہر ہے اور مکان کی چھت گری پڑی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارا پلنگ اندر سے باہر کیسے آ گیا۔ جب تختہ کڑی یعنی چھت کو ہٹایا گیا تو چوروں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ اب وہ ان چوروں کے آنے پر خدا تعالیٰ کا شکر کرنے لگے، حالانکہ چوروں سے دادی پناہ مانگا کرتا ہے۔ غرض ایسے بہت سے واقعات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ موت سے بچنا ممکن نہیں، اور جو اسباب موت سے بچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں وہ فی نفسی ہی مؤثر نہیں، بلکہ بعض دفعہ وہی ہلاکت کا سبب ہو جاتے ہیں۔ تو بھاگنے ہی سے کیا ہوگا، بس جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، پھر فکر کیوں ہے، پھر فکر کیوں ہے جی؟ کیا کر کے اللہ کے کرم سے آج ہی پورا ہو گیا مضمون انشاءاللہ تعالی۔ مفتی عنایت اللہ صاحب جو ہیں حج کو تشریف لے گئے تھے، شاید واپسی کے وقت جہاز طوفان میں آ گیا۔ بعض مسافر جو اس جہاز سے بچ کر نکل آئے تھے وہ کہتے تھے کہ جس وقت جہاز غرق ہونے لگا تو تمام مسافروں میں کوہرام مچا ہوا تھا، چیخیں مار رہے تھے سب، مگر مفتی عنایت احمد صاحب بڑی بے فکری سے بیٹھ کر یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ آپ فرما دیجئے ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا، وہ ہمارا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تو سب کام مسلمانوں کو اپنے کام سپرد کر دینے چاہیے، سب مسلمانوں کو کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ توکل۔ بتلائیے طوفان کے وقت جبکہ معلوم ہے کہ جہاز غرق ہونے والا ہے، ایسا استقلال کس چیز کی بدولت تھا؟ اسی بے فکری کی بدولت، یعنی صحبت صالحین، احسانات اور نعمتوں کو یاد کرنا اور کسی شیخ سے پوچھ کر ذکر کرنا جناب۔ مگر انہوں نے یہ بے فکری تدبیر کے طور پر اختیار نہ کی تھی بلکہ رضا اور تسلیم کا اثر تھا۔ لیکن کوئی تدبیر کے طور پر بھی بے فکری اختیار کرے تو رات تو اس کو بھی میسر ہو جائے گی، اور سب کو پتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا منع نہیں۔